پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ بغداد کی ایک بستی میں فضلو نامی ایک غریب شخص رہتا تھا۔ وہ سارا دن محنت سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بناتا اور اپنے گدھے پر ان ٹوکریوں کو لاد کر شہر میں بیچنے جاتا۔ اس بستی کے قریبی جنگل میں ایک خوفناک شیر کا بسیرا تھا جس نے بستی والوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ وہ بستی والوں کی بھیڑ بکریاں اٹھا کر لے جاتا۔ کئی جانور اس درندے کی بھیڑ چڑھ چکے تھے۔ ایک روز فضلو اپنی ٹوکریاں بیچ کر تھکا ہارا واپس آیا۔ تھکن کی وجہ سے اس نے گدھے کو باہر درخت کے تنے کے ساتھ ہی باندھ دیا اور خود اندر سونے چلا گیا۔ دوسری طرف شیر جنگل میں اپنے شکار کی تلاش میں اپنے غار سے باہر نکلا۔ اچانک طوفان آ گیا اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش برسنے لگی۔ شیر شکار کو تو بھول ہی گیا اور طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں بھاگا۔ اسے بستی کے قریب ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جو کہ خالی پڑی تھی۔ شیر اس میں داخل ہو گیا اور وہیں سو گیا۔ دوسری طرف طوفان کے شور سے فضلو کی آنکھ کھل گئی اور اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے تو اپنا گدھا درخت کے نیچے باندھ دیا تھا۔ وہ بیچارہ تو بارش میں بھیگ رہا ہوگا۔ وہ فوراً جھونپڑی سے باہر نکلا تاکہ گدھے کو بارش سے بچا کر گھر کے اندر لے آئے، لیکن جب وہ صحن میں درخت کے نیچے پہنچا تو دیکھا کہ گدھا غائب ہے اور وہاں صرف ایک ٹوٹی رسی پڑی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ میرا گدھا رسی توڑوا کر طوفان سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ گیا ہے، لیکن بھلا مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ وہ بارش میں ہی گدھے کی تلاش میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ ایک ویران جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ آسمان پر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ اسی کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ جھونپڑی کے دروازے کے سامنے ہی ایک جانور سویا ہوا ہے۔ فضلو خوشی سے چلا اٹھا، مل گیا مل گیا، میرا اڑیل گدھا مل گیا، یہاں مزے سے پڑا سو رہا ہے۔ میں اس طوفان میں اپنی نیند اور سکون غارت کیے تیری تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور تو ہے کہ مزے سے سو رہا ہے۔ ٹھہر جا ذرا، ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں۔ دراصل یہ وہی خونخوار شیر تھا جس نے بارش سے بچنے کے لیے اس جھونپڑی میں پناہ لے لی تھی۔ فضلو نے اندھیرے کی وجہ سے اسے اپنا گدھا ہی سمجھ لیا اور غصے میں اس کی کمر پر 2-4 ٹھوکریں رسید کیں۔ شیر ہڑبڑا کر اٹھا اور غصے میں اس کی کمر پر 2-4 لاتیں رسید کیں۔ شیر ہڑبڑا کر اٹھا تو فضلو اچھل کر فوراً ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر سختی سے پکڑ کر بیٹھ گیا تاکہ راستے میں کہیں بھاگ نہ نکلے۔ ساتھ ہی چلایا، بڑے ضدی اور اڑیل قسم کے گدھے ہو تم نے رسی توڑ کر بھاگنے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم اتنے دلیر ہو گئے کہ گھر سے بھاگ نکلو، میں تمہارے پیچھے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھروں؟ میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو زہر کا ٹیکا لگوا دوں گا۔ یہ سن کر شیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے سوچا اگر حکم عدولی کرتا ہوں تو یہ کہیں مجھے واقعی ہلاک نہ کر ڈالے، بہتری اسی میں ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ چنانچہ تاریک جنگل اور بارش میں دوڑتے ہوئے شیر خوفزدہ اور ہر وقت یہی سوچ رہا تھا کہ یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اسے اپنی گردن میں رسی کا پھندا بہت سخت محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ جنگل کے باہر ایک جھونپڑی کے سامنے رکا۔ فضلو اسے گھر کے اندر لے آیا اور صحن میں درخت کے ساتھ رسی سے مضبوطی سے باندھ کر سونے کے لیے اندر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو بستی کے لوگ فضلو کے گھر کے آگے سے گزرنے لگے تو انہوں نے درخت کے نیچے شیر کو رسی میں بندھا ہوا دیکھا۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ فضلو نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ لوگ اس کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو کر شیر کو دیکھنے لگے اور اس کی بہادری کی داد دینے لگے، کیونکہ وہ اس شیر سے بہت پریشان تھے جو آئے دن ان کے جانور کھا جاتا اور گاؤں کے لوگوں کی شیر کو مارنے کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ فضلو نے جب باہر نکل کر شیر کو دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور یہ بالکل بھی نہ سمجھ سکا کہ گدھا شیر میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لائی۔ اس کی بہادری کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ اس گاؤں کا سردار ساتھ والے گاؤں کے لٹیروں سے بہت پریشان تھا
جو آئے دن اس کے گاؤں سے شہر جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے، اور اس بار تو انہوں نے ایک قافلے میں موجود عورتوں کے زیور تک اتروا لیے تھے۔ گاؤں کے سردار نے گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج تیار کی، اور وہ ایک ایسے جیدار اور دلیر شخص کی تلاش میں تھا جو اس فوج کا سپہ سالار بن سکے، ان لٹیروں سے چھٹکارا دلا سکے۔ اس نے جب فضلو کی بہادری کے قصے سنے کہ کیسے اس نے اکیلے ہی زندہ شیر کو پکڑا ہے، تو کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ سردار نے فوراً فضلو کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب فضلو سردار کے پاس پہنچا اور اس کو معلوم ہوا کہ اسے گاؤں کے سپاہیوں کا سپہ سالار بنا کر لٹیروں کو بھگانے کے لیے چنا گیا ہے، تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ سردار نے اسے اگلے روز دوبارہ آنے کا حکم دیا۔ فضلو کی تو سٹی گم ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں میں فضلو کھجور کی ٹوکریاں بنانے والا اور کہاں فوج کا سپہ سالار؟ گدھے کمبخت نے تو شیر میں تبدیل ہو کر مجھے مصیبت میں ہی ڈال دیا ہے۔ آخر کار غریب فضلو کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی اور نہ ہی کسی سے لڑائی کی تھی۔ وہ گھر آیا تو شیر پر برس پڑا، یہ ساری مصیبت تمہاری لائی ہوئی ہے۔ نہ تم گدھے سے شیر بنتے اور نہ میں فضلو سپہ سالار بنتا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، فضلو تمہارے تو نصیب جاگ گئے، خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں سپہ سالار بنا دیا۔ لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، ہمت کرو، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ دوسرے روز فضلو تیار ہو کر سردار کے ڈیرے پر پہنچا تو سردار نے اسے فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا اور کہا، کل ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شہر جا رہا ہے، تم اپنی اس فوج کے ساتھ اس کے پیچھے رہنا، اور جیسے ہی لٹیرے قافلے پر حملہ کریں تم ان پر ٹوٹ پڑنا اور انہیں نصف و نابود کر دینا۔ رات بھر فضلو کو پریشانی سے نیند ہی نہ آئی۔ اگلے دن اسے ایک طاقتور سیاہ گھوڑا لے جانے کے لیے دیا گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر اسے ایک خیال آیا۔ قافلے کے نکلتے ہی وہ گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گیا اور ایک مضبوط موٹی رسی کا پھندا بنا کر دور سے ہی شیر کے گلے میں پھینکا اور دوسرا سرا گھوڑے سے باندھ دیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، جب میں گھوڑے پر بیٹھوں تم شیر کی درخت سے بندھی رسی کاٹ دینا۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور رسی کٹتے ہی فضلو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا سر پر دوڑنے لگا۔ شیر گھوڑے کے ساتھ بندھا چاروں ناچار ساتھ ساتھ دوڑا چلا جاتا تھا۔ فضلو قافلے سے بھی آگے نکل گیا۔ ادھر لٹیروں نے جب کسی کے آنے کا شور سنا تو راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فضلو کے زندہ شیر کو پکڑنے کے متعلق سن رکھا تھا۔ جیسے ہی فضلو کچھ قریب پہنچا انہیں اس کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ شیر بھاگتا نظر آیا جو انہی کی جانب آ رہا تھا۔ شیر دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئے اور سمجھے کہ فضلو اپنے ساتھ شیر لایا ہے تاکہ وہ انہیں چیر پھاڑ کر ان کا قصہ ہی تمام کر دے۔ لٹیرے سر پر پیر رکھ کر ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ 4 دن بھوکا رہ کر اب اس طرح گھوڑے کے ساتھ بے تحاشا دوڑنے سے شیر بیچارہ نڈھال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی فضلو نے گھوڑا روکا شیر نڈھال ہو کر گر پڑا اور دل ہی دل میں اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ بھی کس مخلوق کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ آخر کار سپاہیوں نے پہنچ کر شیر کو رسیوں میں جکڑ کر قید کر لیا اور فضلو کی بہادری کی داد دینے لگے، جس نے تنے تنہا شیر کو ساتھ لا کر لٹیروں کو بھی مار بھگایا۔ اگلے دن فضلو سردار کے ڈیرے پر پہنچا تو اس نے فضلو کو اپنے قریب بٹھایا اور اس کی خوب خاطر مدارت اور تعریف کی اور ڈھیروں انعام و اکرام سے نوازا۔ اب پورا گاؤں ہی اس کا احسان مند ہو چکا تھا اور ہر کوئی اس کی خوب عزت کرتا تھا۔ بستی میں امن ہو گیا، لوگ خوشحال ہو گئے اور لٹیروں نے دوبارہ کبھی حملہ کرنے کی جرات نہ کی۔